لائق اللہ رب ذوالجلال کی ذات اقدس ہے۔ بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام اس ہستی کائنات فخر موجودات خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے انسانیت کو اندھیروں، تاریکیوں اور گمراہیوں سے نکال کر روشن صراط مستقیم پہ گامزن فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک کے دو مقامات سے دو آیات پڑھی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 اور 18، اور دوسری آیت مبارکہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 36 ہے۔ ان آیات کا معنی سمجھ کر کے انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو بیان کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں سورہ مریم میں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام مقدس میں حضرت مریم کا ذکر پڑھیے۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب انہوں نے اپنے اہل و عیال سے دور جا کر ایک مشرقی جانب جگہ کو پکڑ لیا اور وہاں جا کر بیٹھ گئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، لوگوں سے پردے میں چلی گئی۔ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنا فرشتہ ان کی طرف بھیجا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، تو فرشتہ ان کے سامنے ایک مکمل انسان بن کر کے آیا۔ تو جب حضرت مریم نے اس انسانی شکل میں فرشتے کو دیکھا، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک، انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، رحمان کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں۔ ان کنت تقیہ، اگر تو پاک باز ہے، متقی ہے تو تو میرے آگے سے ادھر ادھر ہو جا۔ اچھا، یہ تو سورہ مریم کی آیات تھی۔ اس کے بعد سورہ فصلت کی آیت مبارکہ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اے پیغمبر اگر آپ کو کوئی شیطان چونکا لگائے، یا انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر تجھے شیطان کوئی چونکا لگاتا ہے تو فاستعذ باللہ، شیطان کے چونکے سے، شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ اللہ تمہاری پناہ کو بھی سنتا ہے اور تمہارے ہر بات کو، ہر دعا کو سنتا ہے۔ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لہذا اللہ رب ذوالجلال نے بہت سارے انسانی معاملات ہیں جن سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے کہ انسان ان معاملات سے اللہ کی پناہ مانگے تاکہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ پناہ کا مطلب ہے کہ جب میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تو اللہ مجھے پناہ دیتا ہے۔ پناہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی حفاظت مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں اور پناہ میں دیتا ہے، اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کن چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے؟ آج انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور وہ تھوڑی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ معاملات ہیں۔ میں نے تو ان کو اکٹھا کیا 40-50 کے قریب یا 60 کے قریب ہے، لیکن میں انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں
چند چیزوں کو ذکر کروں گا کہ کن سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی، کون سے وہ اہم معاملات ہیں، کون سے ہمارے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں جو ہماری تباہی اور ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ کی حفاظت مانگنی ہے، اور جب ہم اللہ کی حفاظت مانگیں گے تو اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ ان سب سے پہلے چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ قرض ایک بہت بڑا بوجھ ہے انسان کے اوپر، اور اس کے اوپر میں پہلے چند گنواؤں گا۔ قرض سے پناہ مانگتے تھے، برے دوست سے اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، بے بسی سے پناہ مانگتے تھے، اور جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، برے خاتمے سے پناہ مانگتے، اور بزدلی سے پناہ مانگتے، اللہ میں بزدل نہ ہو جاؤں۔ کنجوسی سے پناہ مانگتے، اللہ میں کنجوس نہ ہو جاؤں۔ غم سے پناہ مانگتے، اللہ مجھے ایسا کوئی غم لاحق نہ ہو جائے جو میری ہلاکت کا باعث بنے۔ فقیری کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فقیری کے شر سے، فقیری ایک شر ہے، محتاجی ایک شر ہے، زیادہ بڑھاپے سے پناہ مانگتے، جہنم کی آزمائش سے پناہ مانگتے، شیطان مردود سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اللہ کی ناراضگی کے تمام کاموں سے، عافیت کے پلٹ جانے سے، ظلم کرنے اور ظلم ہونے پر پناہ مانگتے، ذلت سے پناہ مانگتے، اس دعا سے پناہ مانگتے جو دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو، اور اس نفس سے پناہ مانگتے جو کھاتا تو رہے لیکن اس کا پیٹ ہی نہ بھرے، برے اخلاق سے پناہ مانگتے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی بیسیوں چیزیں ہیں، لیکن موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور انشاءاللہ ان کے مطابق میں چند احادیث عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز میں اور کس طرح سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ یا اللہ میری زندگی پرسکون ہو جائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ آپ کے اوپر تو شیطان سوار نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شیطان تو آپ کے تابع تھا، آپ کو تو برائی کی دعوت نہیں دیتا تھا۔ یہ امت کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں سمجھائی ہیں، دعائیں سمجھائی ہیں، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، تمہیں یہ سارے معاملات پیش آئیں گے، فقیری آئے گی، غریبی آئے گی، شیطان اپنے نرغے میں لینے کی کوشش کرے گا، اور بہت سے معاملات پیش آئیں گے جن کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا، لہذا اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار، اللہ میں دوزخ کے فتنے اور دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ انسان دنیا میں دوزخ کے فتنے، کتنا بڑا فتنہ ہے، دوزخ کی آگ کتنی بڑی آگ ہے، اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ پناہ مانگتے تھے۔ اللہ اس آگ سے بچانا، اللہ عذاب جو تیرا ہے دنیا آخرت کا، آگ کا عذاب ہے، اللہ اس سے بچانا۔ اس کے بعد فرماتے وہ فتنۃ القبر، اللہ قبر کی تلخی بہت زیادہ ہے، قبر کے فتنے سے مجھے بچا کے رکھنا۔ وعذاب القبر، قبر فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اور عذاب قبر بھی برحق ہے۔ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے برے انسان کو بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ عذاب قبر سے بچانا۔ وشر فتنۃ الغنا، اللہ جو مالداری، مال کا فتنہ ہے نا، اللہ مجھے اس کی شر سے بھی بچانا۔ مال بھی ایک فتنہ ہے، انما
اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے، اللہ مال کے فتنے سے بچانا، وشر فتنۃ الفقر، اللہ فقیری کے فتنہ سے بچانا، جو آدمی محتاج ہو جائے، مال ہی نہ ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو۔ آج کل تو سب کچھ ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کی قدر کرنا اور شکر گزاری کرنا اور فقیری کے فتنے سے پناہ مانگنا۔ آج کل جو فقیر لوگ بنے ہوئے یہ فقیر نہیں ہے، فقیر تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس رات اور دن کا کھانا ہی نہ ہو، وہ فقیر ہے، وہ محتاج ہے، وہ مسکین ہے۔ یہ تو ہماری قوم ساری گداگر بنی ہوئی ہے، لیکن یہ مسلمان کا شیوا ہے کہ مسلمان کو ہر حال میں اس فقیری کی آزمائش سے، کیوں فقیری میں انسان بس اوقات بڑے بڑے عجیب کلمات زبان سے کہتا ہے، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں کہ میں اتنا محتاج ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس فقیری کے فتنے سے اللہ کے نبی نے پناہ کا حکم دیا اور فرمایا اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنہ کی شر سے۔ دجال کا بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس کے شر سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اس حدیث کے آخری الفاظ، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، من الکسل، سستی سے۔ اللہ میرے اندر سستی نہ آ جائے، انسان کے اندر کاہلی، سست روی آ جائے ہر معاملے میں تو وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں بجا لاتا، اللہ کی کبا حق و عبادت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے اس سے بھی پناہ مانگی ہے۔ والمأثم، اللہ میں ہر قسم کے گناہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ مجھے ہر قسم کے گناہ سے بچا کے رکھنا۔ اور آخری الفاظ حدیث یہ والمغرم، اللہ قرض کے بوجھ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ قرض انسان جو مقروض ہو جاتا ہے، مقروض انسان، اس سے بس اوقات جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، بس اوقات وعدہ خلافی ہوتی ہے، بس اوقات زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں بے بسی میں بے بس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرض کے بوجھ تلے جو انسان دبا ہوا ہے اور قرض کے بوجھ میں پریشان ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے بھی پناہ مانگنے کی حکم دیا ہے۔ اور وہ دعا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، قرض کی ادائیگی کے لیے یہ دعا ہمیشہ انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ مقروض انسان کا بہت بڑا یہ اسلحہ ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ یہ دعا ایسی ہے کہ انشاءاللہ اگر وہ زندگی میں اس دعا کو معمول کے طور پہ ذکر اور ورد سینکڑوں کی تعداد میں اس کو پڑھتا ہے، انشاءاللہ ایک وقت آتا قرض کی ادائیگی کی اللہ بندوبست فرما دیتا۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اللہ میں اپنے کانوں کی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ کان بھی شر ہے، برائی کو سننا شر ہے۔ اگر برائی اس کان میں برائی کی آواز آئی ہے تو انسان اسے بچے، اپنے کانوں کو قوت سماعت کو بچائے۔ اللہ نے یہ کان برائی سننے کے لیے نہیں بنائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ میں قوت سماعت کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ بَصَرِي، اللہ میں اپنی نظر کی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ نظر کی بہت بڑی شر ہے، یہ نظر اللہ نے برائی کو دیکھنے کے لیے نہیں بنائی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس نظر کی شر سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ میری نظر ایسی بنا دینا کہ میں برائی کو دیکھ ہی نہ سکوں۔ یہ نظر کی شر سے پناہ ہے۔ وَمِن شَرِّ لِسَانِي، اللہ میں اپنی زبان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ زبان کی شر بہت بڑی شر ہے اور سب سے بڑی شر ہے زبان۔ انسان کی زبان اس کی محفوظ ہو،
کنٹرول میں ہو، اپنی زبان پہ ضبط ہو، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان کی شر سے پناہ مانگتے، وَمِن شَرِّ قَلْبِی، اور فرمایا اللہ مجھے میرے دل کی شر سے پناہ میں دینا۔ اللہ میں اپنے دل کی شر سے پناہ چاہتا ہوں تیری۔ دل برا سوچتا ہے، برائی سوچتا ہے، برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، لہذا دل کی صفائی کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ میرے دل کو صاف رکھنا، دل کی شر سے مجھے بچا کے رکھنا۔ وَمِن شَرِّ مَنِيَّتِی، یا من شر منی، اللہ میری آرزوؤں کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ جو میری آرزویں ہیں نا، جھوٹی آرزویں، بری آرزویں، بری تمنائیں رکھنا، اللہ میں ان کی شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے، زبان کی حفاظت اور برے اخلاق۔ برے اخلاق کا تعلق زبان سے ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام برے اخلاق سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے، اللہ مجھے برے اخلاق سے بچانا، والاعمال، اللہ برے اعمال سے بچانا، والاہواء، اور اللہ بری خواہشات سے مجھے بچانا۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت دعا، اور یہ دعا امام بخاری نے ذکر کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر اور دلیر ہوتا ہے۔ جب عقیدہ توحید دل میں ہو نا، اللہ پر اعتماد، یقین اور توکل ہو، تو مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بزدلی سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہ میں بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من البخل، اللہ میں بخیلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں بخیل نہ ہو جاؤں۔ انسان کے پاس مال ہو، دولت ہو، وسائل ہو، تو انسان اللہ کی راہ میں خرچی نہ کرے، حتیٰ کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، اپنے گھر والوں پہ خرچ نہ کرے، یہ بخیل ہے۔ اور یہ بخیلی بہت بڑی لعنت ہے، بخیلی بہت بڑی شر ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، اللہ میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور آگے اہم چیز کا ذکر کیا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے انتہائی بڑھاپے کی، ناتوانی کی عمر میں نہ لے جانا کہ میں بالکل ناتواں ہو جاؤں، بے بس ہو جاؤں۔ انتہائی زیادہ بڑھاپے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ، حدیث کے آخری الفاظ فرمایا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کے فتنہ سے۔ دنیا کے فتنہ ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر۔ قرآن پاک نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب، دنیا کیا ہے؟ کھیل ہے، لہو تماشا ہے، کھیل تماشا ہے، وزینۃ زینت کا گھر ہے، وتفاخر اور ایک دوسرے سے فخر کرنے کا گھر ہے۔ اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر مسلمانوں کے اندر ہے۔ ہمارے مسلمان، امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ان ساری برائیوں سے محفوظ رکھے۔ امت مسلمہ اس وقت لہو و لعب میں پڑی ہوئی ہے، نہ کوئی جہاد کا تذکرہ ہے، نہ غریب مسلمانوں کی مدد کہیں ہو رہی ہے، غریب مسلمانوں کی مدد نہیں ہو رہی، فلسطین کی کوئی مدد نہیں ہو رہی، غزہ کے مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں ہو رہی۔
اور القدس کے لیے کوئی پلان نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی عزائم نہیں ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، لہو و لعب میں، اپنی زینت اور اپنے تماشوں میں لگی ہوئی ہے، اپنے فخر اور غرور میں، اپنی دولت میں لگی ہوئی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر۔ یہ امت مسلمہ کے اندر چار برائیاں انتہائی زیادہ سرایت کر چکی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کے فتنہ سے، یہ دنیا کے فتنے ہیں، وعذاب القبر، اور اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی اور چیزوں سے پناہ مانگتے، جن کی لسٹ میں نے پہلے ذکر کی ہے، میں ان کو باری باری ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے تھے کہ اللہ میری زندگی محفوظ ہو جائے۔ انسان کی یہ زندگی ہے نا، یہ اس کے لیے ایک نعمت ہے، انسان کا اپنا وجود اس کے لیے نعمت ہے۔ اللہ نے اس انسان کو یہ وجود دے کر کے دنیا میں زندگی دی ہے، ایک پیریڈ گزارنے کا موقع دیا، وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، مدت مقرر کی ہے۔ اس میں اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا کہ دیکھا جائے گا جو کچھ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، لاپرواہی نہیں، لاؤبالی پر نہیں۔ اس زندگی کی حفاظت کا ذمہ ہے، اور اس زندگی کی حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ مانگی جائے، اللہ کی حفاظت طلب کی جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی بھی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من التردی، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہیں اوپر سے گر کر میں نہ مر جاؤں، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہیں بلندی سے گر کر نہ مروں، والہدم، اللہ کسی دیوار کے نیچے، بلڈنگ کے نیچے آ کے نہ مر جاؤں، والغرق، اللہ پانی میں نہ کہیں غرق ہو جاؤں، والحرق، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہیں میں آگ میں جل کر نہ مر جاؤں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اللہ میں تیری اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے موت کے وقت کہیں مدہوش نہ کر دے، اللہ موت کی بے ہوشی میں کلمے کا ہوش آ جائے، اللہ موت کے وقت، موت کے سکرات سے پہلے مجھے کلمہ پڑھنے کا موقع مل جائے، کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے، کہیں اس وقت شیطان اپنے نرغے میں نہ لے لے مجھے۔ اس سے بھی اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اوپر سے گر کر مرنا اور بلڈنگ کے نیچے آنا، غرق ہو جانا پانی میں، آگ میں جل کر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ میری پناہ مانگو، میری حفاظت مانگو، میں تمہیں اپنے پناہ میں لیتا ہوں، اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا اسی حدیث میں، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اللہ میں اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں لڑنے کے لیے نکلوں تو کہیں میری موت پیچھے بھاگتے ہوئے نہ آ جائے، اللہ دشمن سے لڑتے ہوئے مجھے موت آئے، اللہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے مجھے موت نہ آئے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ خیر خواہی، امت کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کن چیزوں کے بارے میں امت کو آگاہ کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہیں مجھے کوئی زہریلا کیڑا ڈس نہ لے اور اس کی وجہ سے نہ میں مر جاؤں۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے زہریلے کیڑے، بڑے بڑے زہریلے سانپ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، وہ انسان کو جب کاٹتا ہے تو پورا جسم اس کا زہر آلود ہو جاتا ہے،
پورے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، اس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ پناہ مانگنا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ الفاظ جو ہے نا وہ ادا کرنے ہیں، یہ میں چیزیں عرض کر رہا ہوں، آپ اپنی زبان میں پناہ مانگیں، اپنی زبان میں اللہ سے دعا مانگے، ان چیزوں کا ذکر کرے کہ یا اللہ مجھے اس چیز سے بھی پناہ دے دے، اس سے بھی پناہ دے دے، اس سے بھی پناہ دے دے۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اس میں فقر کا ذکر آیا گیا، اللہ میں فقیری سے پناہ مانگتا ہوں، میں فقیر نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فقیری سے بچائے، محتاجی سے بچائے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، میری دعا ہے اللہ رب ذوالجلال رزق حلال سے ان کو مالا مال فرمائے۔ جب بھی اللہ سے مانگیں تو اللہ رزق حلال کی دولت سے مالا مال فرمانا ہے، رزق حلال عطا فرمانا۔ دولت نہیں مانگی اللہ مجھے دولت مند بنا دے، اللہ مجھے اتنا مال دے دے، اللہ رزق حلال مجھے عطا فرما دے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من القلہ، اللہ قلت سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے ساتھی قلیل نہ ہو، والذلہ، اور ذلت سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر کوئی اور ظلم کرے، اللہ میں بھی ظلم نہ کروں، مجھے ظلم سے بچانا، اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لینا اگر کوئی دوسرا مجھ پر ظلم کرے۔ بڑی جامع دعائیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی اہم دعا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے۔ چند چیزوں کا اس دعا میں تذکرہ، اس حدیث میں تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع۔ اب دل کی بات آ گئی ہے، یہ اس دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ دل کی کیفیت عبادت کے وقت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اللہ میں اس دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں اللہ کا ڈاری نہ ہو، اللہ جس دل میں خشوع نہ ہو، تیرا ڈر نہ ہو، میں اس دل کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ومن دعاء لا یسمع، اللہ میں ایسی دعا سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو قبولیت کو نہ پہنچے، جو سنی نہ جائے، جو دعا قبول ہی نہ ہو، اللہ میں اس دعا سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ومن نفس لا تشبع، اللہ میں ایسے نفس سے پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیر ہی نہ ہو، جو کبھی سیراب ہی نہ ہو۔ آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن اس کا پھر بھی جی چاہ رہا ہے میں کھاتا جاؤں، میں پیتا جاؤں، میں یہ کروں، میں یہ کروں۔ اللہ میں ایسے نفس کی شر سے پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہو۔ ومن علم لا ينفع، اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ علم وہ ہوتا ہے جو نفع بخش ہو، اپنی ذات کو نفع پہنچے اور اس کے ذریعے سے لوگوں تک اس کا نفع پہنچائے، یہ علم ہوتا ہے۔ علم وہ نہیں ہے جو اس کے لیے شر کا باعث بن جائے، جو انسان کے لیے آزمائش کا باعث بن جائے۔ علم وہ ہے جو انسان کی ذات کو نفع دے اور انسان اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی نفع پہنچائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں اللہ میں ان چاروں سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں بات کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے ہوئے شرک کر بیٹھوں۔ میرے بھائیوں، جو لا علمی میں جہالت میں ہو جائے اس کی تو معافی ہے، بڑے سے بڑے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ شرک بھی لا علمی میں ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے، اس کی بھی معافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرک سے پناہ مانگی ہے کہ انسان جانتے بوجھتے ہوئے شرک کرے۔ انسان کو پتہ ہے، مسلمان کو پتہ ہے
میرا خالق اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، عمر دینے والا اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، مال دینے والا وہ ہے، کمی کوتاہی کرنے والا اللہ ہے۔ جو حالات اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں یہ جانتے بوجھتے ہوئے قبر پہ جا کے دعا کرتا ہے، مزار پہ جا کے دعا کرتا ہے، اور اس سے بھی انہی چیزوں کا سوال کرتا ہے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے رزق چاہیے، مجھے حکومت چاہیے، مجھے بادشاہت چاہیے، مجھے فلاں چاہیے۔ اور آپ کے حکمران ایسے بھی ہیں، نام لیے بغیر عرض کروں گا، ہمارے ملک کے حکمران رہے ہیں کہ جو حج کر کے آتے ہیں اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد اس لاہور میں آ کر کے علی حجویری کے مزار پہ حاضری دے کے بعد سلام پڑھ کے دعا کر کے گھر میں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے ملک میں برکت اللہ کے نام سے ہے، نہ کہ مزاروں کے نام سے ہے۔ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرو۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے وڈیروں کو یہ اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بی وانا اعلم، اللہ جانتے بوجھتے ہوئے میں شرک کروں تو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ واستغفرک لما لا اعلم، اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اس کی پناہ مانگتا ہوں جس کو میں جانتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی میں آخری باتیں ذکر کر کے عرض کرتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ دعا تو آپ زبانی یاد کر لیں۔ اللہ کے نبی صبح و شام پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ آپ کی زندگی کا منشور اس میں موجود ہے، آپ کی زندگی کی ضروریات اس میں موجود ہیں، آپ کی زندگی کی حفاظت اس میں ہے، آپ کے غموں کا مداوع اس میں ہے، آپ کی پریشانیوں کا مداوع اس دعا میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من البخل والجبن، اللہ بخیلی سے، بزدلی سے، وسوء العمر، بری عمر سے، وفتنۃ الصدر، سینے کے فتنہ سے، وعذاب القبر، عذاب قبر سے۔ اللہ کے نبی ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اور جس دعا کا میں نے ذکر کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، من الہم والحزن، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں پریشانیوں سے، غموں سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، دو چیزوں کو آپس میں جوڑا گیا ہے۔ پریشانی ہوتی ہے تو غم آتا ہے، غم ہوتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، دو چیزوں کو آپس میں جوڑا گیا ہے۔ اللہ ان دونوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ والعجز والکسل، اللہ عاجزی سے پناہ مانگتا ہوں، میں کہیں عاجز نہ آ جاؤں ہر کام کرنے سے۔ والکسل، اللہ سستی سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اتنا سست نہ ہو جاؤں، میرے اندر اتنی سستی اور کاہلی نہ آ جائے کہ میں تیری عبادت ہی نہ کر سکوں، تیرے فرائض ہی ادا نہ کر سکوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن، اللہ بخیلی سے اور بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے اور بخیلی سے۔ بزدلی بھی بہت بڑا شر ہے، اور بخیلی بہت بڑی شر ہے۔ واعوذ بک من الہم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اس کو ذرا یاد کریں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن۔ آخری الفاظ، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہ میں قرض کے غلبہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ آدمی اتنا مقروض ہو جائے، اتنا مقروض ہو جائے کہ قرض اس کی اپروچ میں ہی نہ ہو ادا کرنا، وہ ادا ہی نہیں کر سکتا، قرض کے نیچے دب گیا ہے۔ اللہ میں قرض کے غلبہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب قرض کا غلبہ ہوتا ہے نا تو لوگوں کی پھر لوگوں کا اٹیک، لوگوں کی زور آزمائی، لوگوں کی زبردستی ہوتی ہے اس کے اوپر، ان دونوں کو بھی آپس میں جوڑا گیا ہے۔ اللہ
میں قرض کے غلبہ سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اللہ لوگوں کے غلبہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر لوگ غالب آ جائیں، میرے اوپر لوگ زبردستی کرنے لگے۔ اللہ میں اس حالت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں ان اعمال سے جن کا ذکر ہوا اللہ کی پناہ مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔